جب آپ عمران خان کا نام لیتی ہیں تو عمران خان بنیادی طور پر سیلیبریٹی ہیں. انہوں نے یوں کر کے ایک سگنیچر دیے تو ایک بچہ کہتا ہے کہ اس قیمت کی خریدار آگے 1.5 ارب روپیہ دوں گا. ایک جناب آصف علی زرداری صاحب جو اپنے بیٹے بلاول زرداری بھٹو کو پرائم منسٹر آف پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف جناب میاں نواز شریف صاحب یا تو خود یا دوسری صورت میں مریم نواز کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں. اب میں آپ کو یہاں پامسٹ اور پیش گوئی میں فرق بتاتا چلوں. لفظ استعمال کریں گے کہ شطرنج کی طرح چال چلنے سے تو باز نہیں آئیں گے، وہ اپنی چال چلیں گے، وہ اپنی چال چلیں گے. السلام علیکم ملک صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے یہ بتائیں کہ ملک کی صورتحال کیا لگ رہی ہے آپ کو؟ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ سمپل سا سوال پوچھا ہے. اوکے، سب سے پہلے ابھی بننے جا رہا ہے نگران وزیر اعظم. اچھا، اس طرح سے ہے کہ میں اپنے کرم فرماؤں کو اور پالیٹکس میں دلچسپی رکھنے والوں کو بتاتا چلوں کہ پالیٹکس کی گیم جو ہے یہ بہت اتنی خطرناک اور خوفناک ہوتی ہے جس کی انتہا کوئی نہیں. اربوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں اس پر. اب پاکستان میں جس نہج پر پالیٹکس آ گئی تو اس میں دو بہت بڑے مہرے ہیں. ایک جناب آصف علی زرداری صاحب جو اپنے بیٹے بلاول زرداری بھٹو کو پرائم منسٹر آف پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف جناب میاں نواز شریف صاحب یا تو خود یا دوسری صورت میں مریم نواز کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں. اب میں آپ کو یہاں پامسٹ اور پیش گوئی میں فرق بتاتا چلوں کہ پامسٹ جو ہے نا یہ تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں، نجومی تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں. اس کا تعلق پیش گوئی سے نہیں ہوتا، تجزیے کا تعلق تجزیے سے ہوتا ہے. اب میں آپ کو تجزیہ پیش کر رہا ہوں. پیش گوئی میں جب آگے چل کر کروں گا تو اس پر میں بڑی تفصیل سے بات کروں گا. مثال کے طور پر یہ دونوں کھلاڑی میدان میں ہیں، جناب میاں نواز شریف صاحب بھی اور محترم جناب آصف علی زرداری صاحب بھی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ایک 12ویں کھلاڑی ہیں، کسی بھی وقت ان ہو سکتے ہیں. اگلی بات، جب گیم لینے اور دینے گیو اینڈ ٹیک کی پالیٹکس میں ہوتی ہے تو ایک زمین والے جو ہے نا لگاتے ہیں باقاعدگی سے شطرنج کی گیم جسے میں تقدیر معلق کہتا ہوں. اچھا. اور ایک اوپر والا لکھتا ہے جسے میں تقدیر مقید کہتا ہوں. اب یہ جو تقدیر معلق ہے یہ مختلف قسم کے لینے دینے گیو اینڈ ٹیکس دوسرے تیسرے معاملات پر مشتمل ہے. اب جب دونوں اکابرین کی بات کرتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایک دوسرے کو لفظ استعمال کریں گے کہ شطرنج کی طرح چال چلنے سے تو باز نہیں آئیں گے، وہ اپنی چال چلیں گے، وہ اپنی چال چلیں گے، جس میں سب سے پہلے محترم آصف علی زرداری صاحب میاں برادران کو یہ آفر کریں گے کہ آپ پنجاب بھی لے لیں اور چیف منسٹر پنجاب کا آپ اپنا بنائیں اور پریزیڈنٹ پاکستان بھی آپ اپنا بنائیں، اور اس کے بدلے میں سندھ اور پھر اس کے بعد پرائم منسٹر میرا لے لیں. یہ بڑی سادہ سی بات ہے. تو جہانگیر ترین آپ کو کہیں نظر آ رہے؟ اچھا، جب جہانگیر ترین گروپ کی بات کرتے ہیں تو وہاں میں نے جن جن شخصیات کے ہاتھوں کے پرنٹ لیے ہیں ان میں تو مجھے کوئی ساتھ بھی پنجابی چ کہتے ہیں نا وہ ساتھ ہی نظر نہیں آتا. تو دسو میں کی کراں اس معاملے میں دیکھ کے. انہوں نے تو بہت زیادہ اسٹرانگ پارٹی بنائی ہے، اتنے بڑے بڑے نام ایڈ کیے اپنی پارٹی میں جن کی اچھی خاصی ووٹ لے کے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے. اچھا، بڑی دلچسپ بات ہے کہ پہلے بھی اور کل بھی قدرتی طور پر لیٹ نائٹ ایک خاتون کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو بڑی گپ شپ ہو رہی تھی تو وہ مجھے فرمانے لگی کہ ملک صاحب، وہ ارب پتی خاتون تھی، فرمانے لگی کہ ملک صاحب جتنے مسائل امیروں کو ہوتے ہیں اتنے مسائل غریبوں کو نہیں ہوتے ہیں. تو
تو میں نے کہا مسائل کی بڑی خوبصورتی ہے کہ یہ دونوں ہی جگہ ہوتے ہیں، فرق جو ہے امارت اور غربت کا ہے۔ غریب کے مسائلوں کی سسٹم وضع قطع اور طرح کی ہوتی ہے، اور امیروں کے وسائل وضع قطع کچھ اور طرح کی ہوتی ہے۔ جس طرح آپ میرے پاس بیٹھی ہیں، آپ کے مسائل کی وجہ یہ ہے، اور جہاں کوئی اور بیٹھا ہوگا اس کے مسائل کی وجہ کچھ اور ہوگی۔ اسی طرح سے ہر جگہ پہ جب لفظ وسائل اور مسائل کی کرتے ہیں تو یہ دنیا میں کوئی ایسی کلاس نہیں جس میں وسائل اور مسائل کے جھگڑا نہ ہو۔ عمران خان آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نظر آ رہے ہیں یا عمران خان کی حکومت ختم ہوگی بھٹو کی طرح؟ اچھا، اس طرح سے ہے کہ جب آپ عمران خان کا نام لیتی ہیں تو عمران خان بنیادی طور پر سیلیبریٹی ہیں، ان کا سیاست سے کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ سیلیبریٹی از سیلیبریٹی۔ مثال کے طور پر انہوں نے یوں کر کے ایک سگنیچر دیے تو ایک بچہ کہتا ہے کہ اس قیمت کی خریدار آگے 1.5 ارب روپیہ دوں گا، 10 ارب روپیہ مل سکتا ہے، اس لیے کہ وہ بنیادی طور پر سیلیبریٹی ہیں۔ اگر اس کے مقابلے میں ایک اور بڑی جماعت سے اٹھ کر اس نے کاپی کرنے کی کوشش کی تو وہ تو کوئی 50,000 میں نہیں خریدے گا، اس لیے کہ سیلیبریٹی کی شخصیت جو ہوتی ہے اس کا وہ گراف ہوتا ہے جس کی بنیاد پر وہ ایک خاص محور میں چل رہا ہوتا ہے۔ اسے اونچ نیچ دوسروں کے ساتھ کس طرح سے پالیٹکس میں بچھاڑنا ہے۔ ساتھ بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور جھوٹا ہنسا ہنس رہے ہیں، ایسی بات جو ہے یہ سیلیبریٹی میں نہیں ہوتی۔ سیلیبریٹی کا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ چند ایک اس کے پرستار بھاگ رہے ہیں، اس سے آٹوگراف لے رہے ہیں اور وہ آگے چل رہا ہے۔ لہٰذا جب ہم تقدیر مقید کی بات کرتے ہیں تو یہاں ماننا پڑے گا کہ جب ان کے ہاتھ پر راجہ یوگ کی علامت موجود تھی تو انہوں نے پرائم منسٹر تو بننا تھا، وہ پرائم منسٹر بن گئے، اقتدار میں آئے تھے، پھر اس کے بعد اقتدار میں باہر نکلنے کے بعد پالیٹکس کریں گے۔ یہ میں آپ کو بات بتاتا چلوں۔ اگلی پیشن گوئی کیا کہتی ہے؟ اگلی پیشن گوئی میں جو پرائم منسٹر آنے جا رہے ہیں، میں نے آپ کے پروگرام کے آغاز میں بڑے دبنگ طریقے سے بتایا ہے کہ 2 لوگ اربوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد اپنے بچوں کو یا خود پرائم منسٹر آف پاکستان بنانا چاہتے ہیں۔ وہ گیم کہاں سے کہاں کس پاکٹ میں ڈالتے ہیں۔ دونوں کھلاڑی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے دوست نہیں، اور دونوں ہی ساتھ چلیں گے، اور اس گیم میں مزہ آئے گا جب بات آئے گی جنوبی پنجاب کی۔ اب جب جنوبی پنجاب میں بہت سارے مخدوموں کے ساتھ مل کر یہاں جہانگیر ترین کی بات کریں گے کہ ایک معمولی سا چند ایک سیٹوں کا حصہ جو ہے جس کے ساتھ جائے گا اس کی اوپر والی تھوڑی سی پرائم منسٹر بننے میں پوزیشن مستحکم ہوگی، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پرائم منسٹر سندھ سے ہوگا یا پنجاب سے۔ جبکہ جب ہم اس پرائم منسٹر کی بات کرتے ہیں جسے عبوری وزیر اعظم کہتے ہیں، اس میں سندھ اور پنجاب کا نام لیا جاتا ہے، بلوچستان کو شامل نہیں کیا گیا۔ تو میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بلوچستان کو بھی شامل کر کے بولا تھا کہ اگلا عبوری وزیر اعظم جو ہے وہ بلوچستان سے بھی ہو سکتا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔